السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ سورہ الانفال کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا، ترجمے کے ساتھ اور اس کے لفظی معنی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کے اندر سیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں اس کے فہم کو آپ نے جانا الحمدللہ۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ التوبہ، جو کہ بہت ہی اہم سورہ ہے، اور اس کی ایک آیت انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایسی آئے گی جو کہ ہمارے رمضان کے لیے بہترین ہوگی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم دعا کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اس سورہ سے پہلے جو ہے بسم اللہ وہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں، اور لائک تو لازمی کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ لفظی ترجمہ: براءۃ، با را حمزہ، برأت ہے کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، معاہدے کیے تم نے، من سے، المشرکین، مشرکین میں سے، انلمیٹڈ معاہدے۔ اس کو سبع طوال بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی گئی، اور دوسرے نمبر پر برا سے کیا مراد ہے؟ برا سے مراد ہے کسی ذمہ داری سے دستبرداری کا اعلان، یعنی ترک موالات کرنا، یعنی تعلقات کو توڑ دینا، ختم کر دینا۔ اب بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی گئی؟ تو ہمیں اس بحث میں ہرگز نہیں پڑھنا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی اس سورہ کے آغاز میں۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر اس سورہ میں رفع امان ہے۔ اب آگے جو ایک اور اس سورہ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک کا خاتمہ۔ اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ فَسِیحُوا، سین یا ہا، پس چلو پھرو، سیاحت کہتے ہیں نا چلنے پھرنے کو، سیر کرو۔ فی الارض، زمین میں، اربعۃ، 4، اشہرن، مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجز اللہ، عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، عین جیم زا، وَأَنَّ، اور بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، مخزی، خا زایا، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِینَ کَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ۔ لفظی ترجمہ اور ساتھ ہی وضاحت بھی۔ وَأَذَانٌ،
حمزہ زان نون، اور اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، و رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان بے شک اللہ تعالیٰ، بری الذمہ ہے، بارہ حمزہ، من المشرکین، مشرکوں سے، و رسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن، پھر اگر تم توبہ کر لو تم، فَهُوَ، تو وہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن، اور اگر تولیتم، منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجزی، عاجز کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو، وبشری، اور خوشخبری دے دو، الذین، کن لوگوں کو، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک۔ اب یہاں پر حج اکبر سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم النحر، عید کا دن، یعنی 10 ذی الحج۔ حج کے سب سے زیادہ مناسک اسی دن ادا ہوتے ہیں، رمی، قربانی، حجامت، طواف، زیارت وغیرہ، اور عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان اللہ یحب المتقین۔ لفظی ترجمہ، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، عاہدتم، جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم، پھر، لم، نہیں، ینقصوکم، نون قاف صاد، نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن، کچھ بھی، ولم، اور نہیں، یظاہروا، ظاہرا، انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی، فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو، تا، میم، میم، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کے عہد کو، الی، طرف یا تک، مدتہم، ان کی مدت تک، میم، دال، دال، ان، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، حبابا، پسند کرتا ہے، المتقین، تقوی والوں کو۔ چلے جی، الحمدللہ ہماری سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک آپ لوگوں کو لفظی معنی کی وضاحت کے ساتھ، اور ساتھ ہی بہت ہی اہم بات آپ کو یہاں پر پتہ چلی بسم اللہ کے بارے میں، تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، یہ بہت ہی اہم ایک سوال ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔